اندھی ہو، میرا قیمتی سوٹ جلا دیا۔ ابیرہ کی نند نے ایک زناٹے دار تھپڑ اسے رسید کیا تو وہ ذلت و بے بسی سے آنکھیں میچ گئی۔ شدید بخار اور جسم درد کے ساتھ وہ بمشکل کھڑی ہو پا رہی تھی۔ اس نے شہیر خانزادہ کے ساتھ لو میرج کی تھی، وہ بھی گھر سے بھاگ کر، اور اب وہ واپس نہیں جا سکتی تھی۔ مگر اس کی اچانک موت نے ابیرہ کی پوری ہستی کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کی بظاہر اچھی دکھنے والی نندوں نے اپنا اصلی رنگ دکھانا شروع کیا۔ ابیرہ پریگننٹ ہو گئی تو وہ اسے نکال بھی نہیں سکتی تھی۔ گھر چھوڑ کر وہ عالی شان ویران کوٹھی جو اسے حق مہر میں تحفہ ملی تھی، زندگی سے تنگ ابیرہ نے وہاں تنہا رہنے کا فیصلہ کیا۔ ویلکم ہوم مسز۔ جوں ہی مین گیٹ کھول کر اندر داخل ہوئی، سامنے لان میں ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے چائے پیتے شخص کو دیکھ اس کی آنکھیں مارے شوق کے یار شہیر، تم تو کہتے تھے کہ اس یونیورسٹی کی کوئی لڑکی تمہاری نظروں سے بچ نہیں سکتی، تو پھر اس برقع پوش پر تمہارا جادو کیوں نہیں چل رہا؟ علی نے طنزیہ انداز میں سامنے سے گزرتی ہوئی لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ کون سی لڑکی کی بات کر رہے ہو تم لوگ؟ شہیر نے لاپرواہی سے مڑ کر اس سمت دیکھا جہاں ایک لڑکی عبایا پہنے، چہرے کو نقاب سے ڈھانپے تیز قدموں سے جا رہی تھی۔ وہی جسے تم پچھلے کئی دنوں سے نوٹس کر رہے ہو، مگر اس نے ایک بار بھی مڑ کر تمہیں گھاس نہیں ڈالی۔ ہم تو مان گئے بھائی کہ شہیر کا جادو بھی فیل ہو سکتا ہے۔ دانیال نے علی کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے شہیر کی انا کو للکارا۔ تم لوگ شہیر خانزادہ کو چیلنج کر رہے ہو؟ اس لڑکی کو تو میں چٹکی بجاتے ہی اپنے قدموں میں بٹھا لوں گا۔ شہیر نے غرور سے اپنا کالر درست کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر جاؤ اور ثابت کرو۔ ابھی اسی وقت اسے گلاب دے کر آئی لو یو بولو۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو ہم مان جائیں گے کہ تم واقعی شہیر خانزادہ ہو، ورنہ آج سے تمہاری ساری چودراہٹ ختم۔ علی نے شرط رکھی۔ یہ بھی کوئی مشکل کام ہے؟ ابھی دیکھو تم لوگ۔ شہیر نے مسکراتے ہوئے قریبی کیاری سے ایک تازہ سرخ گلاب توڑا اور پورے اعتماد کے ساتھ اس لڑکی کی طرف بڑھنے لگا۔ ابیرہ جو اپنے دھیان میں چل رہی تھی، اچانک شہیر کو اپنے راستے میں کھڑا پا کر ٹھٹک کر رک گئی۔ یونیورسٹی کے باقی لڑکیاں بھی یہ منظر دیکھ کر وہیں جمع ہونے لگے، کیونکہ شہیر خانزادہ کا اس طرح کسی کا راستہ روکنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ایکسکیوز می، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ راستہ چھوڑے میرا، ابیرہ نے غصے سے کہا، مگر شہیر اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ مسئلہ تو بہت بڑا ہے محترمہ، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے میرا دل چرا لیا ہے۔ شہیر نے یہ کہتے ہوئے ایک گھٹنا زمین پر ٹیکا اور ہاتھ میں پکڑا سرخ گلاب اس کی طرف بڑھا دیا۔ آئی لو یو، شہیر نے پورے ہجوم کے سامنے بلند آواز میں کہا۔ ارد گرد کھڑے لڑکے اور لڑکیاں ہوٹنگ کرنے لگے اور سیٹیاں بجانے لگے۔ ابیرہ کے نقاب کے پیچھے چھپی آنکھوں میں شدید غصہ امڈ آیا، اس کے ہاتھ غصے سے کانپنے لگے۔ اس نے ایک جھٹکے سے شہیر کے ہاتھ سے وہ سرخ گلاب کھینچ لیا۔ شہیر کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اسے لگا کہ اس نے چیلنج جیت لیا ہے، مگر اگلے ہی پل اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ ابیرہ نے وہ گلاب زمین پر پھینکا اور اپنے جوتے کے نیچے بے دردی سے کچل دیا۔ تم جیسے آوارہ لڑکوں کی میری نظر میں یہی اوقات ہے، ابیرہ نے حقارت سے کہا اور وہاں سے جانے کے لیے قدم بڑھایا۔ شہیر جو اپنی اس کھلی توہین پر سن ہو چکا تھا، اچانک غصے سے اٹھ کھڑا ہوا اور تیزی سے آگے بڑھ کر ابیرہ کا بازو پکڑ لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے سب کے سامنے رسوا کرنے کی؟ شہیر نے غصے سے دھاڑتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچا۔ ابیرہ جو پہلے ہی غصے میں تھی، اس نے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر شہیر کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، ابیرہ نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا۔ نہیں چھوڑوں گا، کیا کر لو گی تم؟ شہیر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اگلے ہی لمحے ایک زوردار آواز گونجی اور شہیر کا چہرہ ایک طرف کو مڑ گیا۔ ابیرہ نے اپنے دوسرے آزاد ہاتھ سے پوری طاقت سے شہیر کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا تھا۔ وہاں موجود تمام ہجوم پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا، سب کی سانسیں رک گئیں۔ شہیر نے صدمے سے اپنی گرفت ڈھیلی کی تو ابیرہ نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ آئندہ اگر میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو یہ آنکھیں نکال کر تمہاری ہتھیلی پر رکھ دوں گی۔ ابیرہ ملک نام ہے میرا، آئندہ مجھ سے بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا۔ ابیرہ نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی اور اپنا بیگ سنبھالتے ہوئے وہاں سے تیز قدموں سے چلی گئی۔ شہیر وہیں کھڑا رہ گیا، اس کا گال تھپڑ کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ اوہو، شہیر خانزادہ صاحب، یہ کیا ہو گیا؟
تم تو بڑی کلا بازیاں کھا رہے تھے، اس نے تو تمہاری ساری عزت خاک میں ملا دی، علی نے ہنستے ہوئے کہا، اور باقی دوست بھی کہکہے لگانے لگے۔ یار، تم تو ہماری طرح نکلے، تم تو بڑے دعوے کرتے تھے کہ تم اسے پٹا لو گے، اس نے تو تمہارا سارا غرور مٹی میں ملا دیا۔ دانیال نے بھی شہیر کو ٹرول کرنا شروع کر دیا۔ شہیر کی مٹھیاں غصے سے بھینچ گئیں اور اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ تم سب سن لو، آج اس عبیرہ نے سب کے سامنے میری بے عزتی کی ہے، اس نے شہیر خانزادہ پر ہاتھ اٹھایا ہے، اب میں اس سے ایسا بدلہ لوں گا کہ یہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ شہیر نے غصے سے اپنے دوستوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں قسم کھاتا ہوں کہ اس سے نکاح کر کے اسے برباد نہ کیا تو میرا نام بھی شہیر خانزادہ نہیں۔ شہیر نے دانت پیستے ہوئے الفاظ ادا کیے اور تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ سب جانتے تھے کہ اب یہ جنگ بہت لمبی چلنے والی ہے۔ اگلے دن یونیورسٹی کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ عبیرہ اپنی کلاس کے بعد باہر نکلی اور ایک بینچ پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ ابھی تک کل والے واقعے پر سوچ رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے شہیر کھڑا تھا۔ آج اس کا حلیہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ وہ خاصا شریف اور سنجیدہ لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کل والی شرارت اور غرور نہیں تھا۔ مجھے پتہ ہے تم مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی، مگر پلیز میری ایک بار بات سن لو، شہیر نے انتہائی نرم اور ندامت بھرے لہجے میں کہا، اور اجازت کے بغیر بینچ کے دوسرے کنارے پر بیٹھ گیا۔ عبیرہ نے اسے غصے سے دیکھا اور اٹھنے لگی۔ پلیز مت جاؤ، میں صرف معافی مانگنے آیا ہوں۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں نے کل کتنی بڑی گھٹیا حرکت کی تھی۔ شہیر نے اپنا سر جھکا لیا اور اس کی آواز میں گہرا پچھتاوا تھا۔ عبیرہ کے قدم رک گئے۔ اس نے مڑ کر شہیر کو دیکھا جو واقعی شرمندہ لگ رہا تھا۔ اگر تم کہو تو میں پورے ہجوم کے سامنے تم سے معافی مانگ سکتا ہوں۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، بس دوستوں کی باتوں میں آ کر بہک گیا تھا۔ میرا یقین کرو، میرا ارادہ تمہیں دکھ پہنچانے کا بالکل نہیں تھا۔ شہیر نے بڑی ہی ہمدردی اور دکھ بھرے انداز میں اپنی صفائی پیش کی۔ عبیرہ جو ایک نرم دل لڑکی تھی، شہیر کا یہ روپ دیکھ کر پگھلنے لگی۔ اسے لگا کہ شاید وہ واقعی شرمندہ ہے۔ کوئی بات نہیں، ویسے بھی آپ مجھے دوسروں سے مختلف لگتے تھے، لیکن کل مجھے بہت غصہ آ گیا تھا۔ میری بھی غلطی ہے، مجھے آپ کو تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا، مجھے بھی افسوس ہے، عبیرہ نے دھیمی آواز میں کہا اور واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ شہیر نے دل ہی دل میں اپنی اس شاندار اداکاری پر خود کو داد دی کہ کس طرح اس نے چند ہی منٹوں میں اپنے سب سے بڑے دشمن کا دل نرم کر لیا تھا۔ میں لائبریری جا رہا ہوں، اگر تم نے بھی چلنا ہے تو ساتھ چلتے ہیں، شہیر نے احترام سے پوچھا۔ ہاں، میں بھی لائبریری جانے کا ہی سوچ رہی تھی، چلیں، عبیرہ نے بیگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے لائبریری پہنچ گئے اور وہاں جا کر اپنی اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئے، مگر شہیر کی نظریں بار بار عبیرہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں اور اس کی آنکھوں میں ایک گہری سازش پڑ رہی تھی۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ شہیر اور عبیرہ کے درمیان اب بات چیت شروع ہو چکی تھی۔ رات کا وقت تھا اور شہیر اپنے کمرے کے ٹیرس پر کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں سگریٹ سلگ رہا تھا اور وہ رات کی تاریکی میں گھورتے ہوئے خود کلامی کر رہا تھا۔ بکرے کی ماں آخر کب تک خیر منائے گی؟ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا عبیرہ ملک، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ میں نے تمہیں اپنا اسیر نہ کر لیا تو میرا نام بھی شہیر خانزادہ نہیں۔ شہیر نے سگریٹ کا لمبا کش لیتے ہوئے زیر لب کہا اور اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ دوسری طرف عبیرہ اپنے بستر پر بیٹھی موبائل اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ اس نے شہیر کی ID کھول رکھی تھی۔ وہ شہیر کی ایک تصویر کو زوم کر کے دیکھ رہی تھی جس میں وہ سنجیدہ سا کھڑا تھا۔ بندہ اتنا بھی برا نہیں ہے، بس پہلی بار ہی ایسی حرکت کر دی تھی تو اسے ایک چانس تو دیا جا سکتا ہے۔ عبیرہ نے دل ہی دل میں سوچا اور مسکرا دی۔ وہ شہیر کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ چکی تھی، یا کم از کم اسے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ وہ سچ میں اسے محبت کرنے لگا ہے۔ اس کی یہ معصومیت اسے شہیر کے بچھائے ہوئے جال میں مزید دھسا رہی تھی۔ صبح کا وقت تھا اور سورج کی کرنیں شہیر کے کمرے میں پھیل رہی تھیں۔ نہیں، حملہ آج ہی ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ جلد از جلد مجھ سے دوستی کر لے اور میرے قریب آ جائے۔ مجھے نہیں پتہ، یونیورسٹی سے واپسی پر اس پر حملہ کیا جائے گا اور میں پھر ٹھیک وقت پر وہاں پہنچ جاؤں گا۔ شہیر نے موبائل پر اپنے آدمیوں کو سختی سے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ سمجھ گئے تم لوگ؟ کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ شہیر نے آخری وارننگ دی اور کال کاٹ کر موبائل جیب میں رکھ لیا۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا حلیہ درست کیا۔
یونیورسٹی کا بیگ کندھے پر لٹکایا اور باہر نکل آیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ پوری رفتار سے یونیورسٹی پہنچا۔ اسے آج کے دن کا بے صبری سے انتظار تھا، جب وہ عبیرہ کے سامنے ایک ہیرو بن کر ابھرنے والا تھا۔ مگر جب وہ یونیورسٹی پہنچا اور اس نے ادھر ادھر عبیرہ کو تلاش کیا تو وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ آج عبیرہ نہیں آئی کیا؟ شہیر نے عبیرہ کی ایک دوست سے پوچھا۔ نہیں، اس کی طبیعت کچھ خراب ہے، اس لیے وہ آج نہیں آئی، لڑکی نے جواب دیا اور چلی گئی۔ شہیر کا سارا پلان چوپٹ ہو گیا تھا۔ اس نے غصے سے مٹھی بھینچی اور دوبارہ موبائل نکالا۔ آج نہیں، کل اس کے غرور کو ٹھکانے لگایا جائے گا۔ آج وہ نہیں آئی۔ شہیر نے اپنے آدمیوں کو میسج کیا اور غصے سے اپنی کلاس کی طرف بڑھ گیا۔ اور پھر اگلا دن آ گیا۔ عبیرہ آج یونیورسٹی آئی ہوئی تھی، مگر اس کا چہرہ کچھ اترا ہوا تھا۔ شہیر نے اسے بینچ کے پاس بیٹھے دیکھا تو فوراً اس کے پاس پہنچ گیا۔ السلام علیکم عبیرہ، کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ کل تم نہیں آئی تو میں پریشان ہو گیا تھا۔ شہیر نے انتہائی میسنا بن کر فکر مندی سے پوچھا۔ وعلیکم السلام، بس کل کچھ بخار تھا اس لیے نہیں آ سکی، اب بہتر ہوں۔ عبیرہ نے شہیر کی فکر دیکھ کر نرمی سے جواب دیا۔ اپنا خیال رکھا کرو، پڑھائی تو ہوتی رہے گی، صحت زیادہ ضروری ہے۔ شہیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ شکریہ، عبیرہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اچھا تم بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں، شہیر نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد عبیرہ کی دو دوستیں اس کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ یار عبیرہ، یہ شہیر تو واقعی تمہارا دیوانہ بن گیا ہے، ایک دوست نے شہیر کو دور جاتے دیکھ کر کہا۔ ہاں یار، یہ تو یونیورسٹی کی کسی لڑکی کو لفٹ نہیں کراتا اور ہر وقت تمہارے آگے پیچھے پھرتا رہتا ہے، تمہارے بھی کیا ٹھاٹھ ہیں۔ دوسری دوست نے بھی مزے لیتے ہوئے کہا۔ تم تو بڑی قسمت والی نکلی ہو، میں تو کہتی ہوں اسے اب سیدھا گرین سگنل ہی دے دو، اتنا ہینڈسم لڑکا تمہارے پیچھے پاگل ہے، نائلہ نے مشورہ دیا۔ عبیرہ ان کی باتیں سن کر زور سے ہنسنے لگی۔ اسے ان کی باتوں میں سچائی نظر آ رہی تھی۔ دور کھڑا شہیر یہ سب دیکھ رہا تھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی۔ یہ دونوں لڑکیاں دراصل شہیر سے پیسے لے کر اس کے ساتھ مل چکی تھیں اور اس کے کہنے پر ہی عبیرہ کا ذہن بنا رہی تھیں تاکہ عبیرہ جلد از جلد شہیر کے جال میں پوری طرح پھنس جائے۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا عبیرہ ملک، اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ تمہیں ذلیل نہ کیا تو میرا نام بھی شہیر خانزادہ نہیں۔ شہیر اسے دیکھ کر خود کلامی کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی ایسی چمک تھی جو کسی کو بھی ڈرا سکتی تھی۔ وہ سارا دن یونیورسٹی کی چھٹی کا انتظار کرتا رہا تھا تاکہ اس کے سامنے ہیرو بن سکے، اور عبیرہ بھی اپنے لاشعور میں کہیں نہ کہیں اس کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ ایک تو اس کا دل بھی اس چیز کی گواہی دے رہا تھا کہ شہیر کوئی عام لڑکا نہیں ہے، اور دوسری طرف اس کی دوستوں کا کان بھرنا بھی اپنا اثر دکھا رہا تھا۔ یونیورسٹی سے چھٹی کا وقت تھا، بادل چھائے ہوئے تھے اور موسم میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ عبیرہ یونیورسٹی کے مین گیٹ کے باہر کھڑی کیب کا انتظار کر رہی تھی۔ آج اس کا ڈرائیور کسی کام کی وجہ سے نہیں آ سکا تھا۔ اچانک ایک کالی گاڑی آ کر اس کے پاس رکی۔ گاڑی سے دو مشکوک افراد نکلے اور عبیرہ کو زبردستی کھینچ کر گاڑی میں ڈالنے لگے۔ چھوڑو مجھے، کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ ہیلپ، پلیز ہیلپ، عبیرہ چیخنے لگی۔ اس کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ عین اسی لمحے ایک اور گاڑی تیزی سے آ کر رکی۔ اس میں سے شہیر نکلا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور چہرے پر ایک عزم تھا۔ اس نے ایک پل ضائع کیے بغیر ان گنڈوں پر دھاوا بول دیا۔ زوردار گھونسوں اور لاتوں کی لڑائی شروع ہو گئی۔ شہیر نے غصے کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں مار مار کر بھگا دیا۔ عبیرہ سہم کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ اس کا کندھا ان گنڈوں کے دھکے سے زخمی ہو گیا تھا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ پلیز مجھے گھر چھوڑ دو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں اکیلی نہیں جا سکتی۔ عبیرہ شہیر کے پیچھے چھپتے ہوئے گڑ گڑائی۔ شہیر نے ہمدردی سے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے عبیرہ، میں تمہارے ساتھ ہوں، چلو میں تمہیں گھر چھوڑاتا ہوں۔ وہ اسے اپنی گاڑی کی اگلی سیٹ پر بٹھا کر گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں شہیر نے اپنی آواز میں خوب نرمی اور فکر مندی پیدا کر لی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ پانی پی لو، کسی نے تمہیں نقصان پہنچانے کی ہمت کیسے کی؟ وہ وقفے وقفے سے اس کا حال پوچھ رہا تھا۔ جب وہ عبیرہ کے گھر کے گیٹ پر پہنچے تو عبیرہ نے ایک نظر اپنے گھر کے دروازے کی طرف دیکھا، پھر شہیر کو دیکھا۔ وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ شکریہ ادا کیے بغیر ہی جلدی سے اندر بھاگ گئی۔ گھر پہنچ کر اس نے خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیا۔ وہ وہاں کافی دیر تک روتی رہی۔ تب اسے احساس ہوا کہ وہ اس قدر گھبرا گئی تھی کہ اس نے اپنی جان بچانے والے کا شکریہ تک ادا نہیں کیا تھا۔
اسے خود پر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اگلے دن عبیرہ یونیورسٹی آئی تو اس نے سب سے پہلے شہیر کو ڈھونڈا۔ وہ اسے لائبریری کے پاس ہی مل گیا تھا۔ شہیر، کل کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نہ ہوتے تو میں نہیں جانتی کہ کیا ہوتا۔ عبیرہ نے جھک کر اپنی شرمندگی کا اظہار کیا۔ شہیر نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا، شکریہ کی ضرورت نہیں عبیرہ، لیکن تمہارا شکریہ قبول کرنے کی میری ایک شرط ہے۔ کون سی شرط؟ عبیرہ نے حیرت سے پوچھا۔ میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، کیا تم تیار ہو؟ شہیر نے اپنا ہاتھ دوستی کے لیے آگے بڑھایا۔ عبیرہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر اپنے ہاتھ کو شہیر کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس ہاتھ میں لانے کے ساتھ ہی دونوں کے درمیان ایک نیا باب کھل گیا۔ وقت گزرتا گیا اور ان کی یہ دوستی جلدی گہری محبت میں بدل گئی۔ عبیرہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب شہیر کے جذبات کے سمندر میں ڈوب گئی۔ ایک رات عبیرہ اپنے کمرے میں بیٹھی پریشانی کے عالم میں فون پر شہیر سے بات کر رہی تھی۔ شہیر، پلیز کچھ کرو، امی ابو میرا رشتہ کہیں اور کر رہے ہیں۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ جلد سے جلد میری شادی ہو جائے، کیونکہ ہمارے خاندان میں باہر شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ عبیرہ کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ شہیر نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، میں تو رشتہ لانے کو تیار ہوں، لیکن تم خود ہی کہتی ہو کہ تمہارے خاندان والے کسی اور خاندان میں شادی نہیں کرتے۔ بات تو یہی ہے، لیکن اب ہمیں کچھ کرنا ہوگا، میں کسی اور کی نہیں ہو سکتی، عبیرہ نے روتے ہوئے کہا۔ شہیر نے ایک گہرا سانس لیا اور بولا، ٹھیک ہے، کل ہم ملتے ہیں، وہیں بیٹھ کر کوئی حتمی فیصلہ کریں گے۔ ریسٹورانٹ کی وہ میز جس کے ارد گرد ہلکی نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی، آج دونوں کے درمیان ہونے والی آخری گفتگو کی گواہ تھی۔ عبیرہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جبکہ شہیر کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جسے عبیرہ محبت سمجھنے کی بھول کر بیٹھی تھی۔ اگر ہم نے یہ قدم نہ اٹھایا تو عبیرہ تم ہمیشہ کے لیے کسی اور کی ہو جاؤ گی۔ کیا تم واقعی ایسا چاہتی ہو؟ شہیر نے میز پر ہاتھ رکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ عبیرہ کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ نہیں شہیر، میں مر جاؤں گی لیکن کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ مگر اگر ہم پکڑے گئے تو میرے گھر والے تو مجھے زندہ دفن کر دیں گے۔ شہیر نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس کی گرفت میں ایک عجیب سا سکون تھا جو عبیرہ کو ہر ڈر سے آزاد کر دیتا تھا۔ مجھ پر بھروسہ رکھو، میری زندگی تمہاری حفاظت کے لیے وقف ہے۔ ہم جمعے کو نکاح کریں گے۔ جیسے ہی اس نے نکاح کا ذکر کیا تو عبیرہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی تھی، مگر شہیر بھی اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا۔ وہ اس سے سچی محبت کرتی تھی، اسی لیے اس کی ضد کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، کیونکہ اس نے اسے ایک ایموشنلی طور پر بلیک میل کیا تھا کہ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ تو وہ کیسے انکار کر سکتی تھی؟ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر کو اپنی محبت کے لیے چھوڑ دے گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنے پیروں پر خود ہی کلہاڑی مار رہی ہے۔ محبت نے اسے اتنا اندھا کر دیا تھا کہ وہ شہیر کی اصلیت کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ جمعے کی صبح طلوع ہوئی تو فضا میں ایک عجیب سی خنکی تھی۔ عبیرہ نے صبح سویرے ہی اپنا ضروری سامان ایک بیگ میں ڈالا اور اسے اپنے بیڈ کے نیچے چھپا دیا۔ اس کا دل سینے سے باہر آ رہا تھا۔ گھر میں سب معمول کے مطابق مصروف تھے۔ دوپہر کو جب اس کے بھائی کام کے سلسلے میں باہر گئے اور والدین کسی رشتہ دار کے گھر تعزیت کے لیے روانہ ہوئے تو عبیرہ کو موقع مل گیا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے بیگ اٹھا کر باہر نکلی اور ڈرائیور سے اسے اس کی سہیلی کے گھر چھوڑنے کا کہا۔ گھر کے گیٹ پر پہنچتے ہی عبیرہ نے شہیر کو کال کی۔ کچھ ہی لمحوں میں شہیر کی گاڑی وہاں موجود تھی۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھی، شہیر نے اسے ایک نظر دیکھا۔ تمہاری ہمت کو داد دینی پڑے گی عبیرہ۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ فارم ہاؤس کا راستہ طویل تھا، لیکن عبیرہ کے لیے جیسے جنت کا راستہ تھا۔ فارم ہاؤس پہنچ کر جب وہ اندر داخل ہوئی تو وہاں کا منظر دیکھ کر اسے حیرانی ہوئی۔ شہیر کی دونوں بہنیں اور اس کی ماں وہاں موجود تھیں، جنہوں نے عبیرہ کا استقبال ایک نئی بہو کی طرح کیا۔ بھابھی، آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ تیاری کی فکر نہ کریں، ہم نے آپ کا سب سامان سیٹ کر دیا ہے۔ شہیر کی بہنوں نے اسے کمرے میں لے جا کر تیار کیا۔ عبیرہ نے ایک انتہائی حسین روسی جوڑا پہنا تھا۔ جب وہ نکاح کے لیے شہیر کے سامنے آئی تو شہیر کی نظریں اس پر جم گئیں۔ نکاح کے الفاظ گونجے اور اس لمحے عبیرہ نے خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی محسوس کیا۔ رات کا وقت ہوا تو فارم ہاؤس پر ایک خاموشی چھا گئی۔ شہیر کی ماں اور بہنیں اسے مبارکباد دے کر واپس روانہ ہو گئیں۔ اب فارم ہاؤس کے اس وسیع کمرے میں صرف شہیر اور عبیرہ تھے۔ کمرے میں وہ گلاب کی مہک پھیلی ہوئی تھی اور موم بتیوں کی ہلکی روشنی نے ماحول کو رومانٹک بنا دیا تھا۔ عبیرہ شرم سے نظریں جھکائے بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی۔ شہیر آہستہ قدموں سے اس کے قریب آیا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر عبیرہ کا گھونگھٹ ہٹایا۔ عبیرہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔
شہیر نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے نرمی سے کہا، آج سے تم صرف میری ہو، اب تمہیں کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ عبیرہ نے سر اٹھا کر شہیر کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے شہیر، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں آج واقعی آپ کی ہو گئی ہوں۔ آپ مجھے اتنی محبت دے رہے ہیں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ کہیں خواب نہ ہو۔ شہیر نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت ایک عجیب سی کشمکش تھی جسے عبیرہ دیکھ کر بھی نہ پہچان سکی۔ وہ انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، لیکن عبیرہ کی قربت اسے پگھلا رہی تھی۔ وہ چاہتا تو اسے تکلیف دے سکتا تھا، لیکن عبیرہ کی معصومیت نے اس کے ہاتھ روک لیے۔ تمہارا ڈر بیجا ہے عبیرہ، میں تمہیں کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے عبیرہ کو گلے لگایا۔ وہ رات ان کے درمیان محبت کے ایک نئے سفر کا آغاز تھی۔ شہیر اس کے بالوں کو سہلاتا رہا اور عبیرہ اس کے سینے پر سر رکھے سکون محسوس کرتی رہی۔ شہیر کافی دیر تک جاگتا رہا۔ کبھی عبیرہ کے چہرے کو دیکھتا تو کبھی اپنی مٹھیوں کو بھیجتا، جیسے وہ اپنے ہی ضمیر سے لڑ رہا ہو۔ صبح سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو عبیرہ کی آنکھ کھلی۔ اس نے خود کو شہیر کی باہوں میں پایا۔ یہ احساس کتنا خوبصورت تھا۔ شہیر بھی جاگ چکا تھا۔ اس نے عبیرہ کو دیکھتے ہوئے مسکراہٹ بکھیر دی۔ اٹھ جاؤ بیگم، ہمیں آج گھر بھی جانا ہے، شہیر نے پیار سے چھیڑا۔ عبیرہ شرما کر اٹھ بیٹھی۔ وہ دونوں فارم ہاؤس سے روانہ ہوئے اور ان کی اگلی منزل اب شہیر کا اپنا گھر تھا۔ شہیر نے حق مہر میں سے اسے ایک عالی شان کوٹھی بھی دی تھی۔ جب وہ گھر پہنچے تو عبیرہ نے دیکھا کہ گھر کی سجاوٹ کسی محل جیسی تھی۔ یہ سب میرے لیے؟ عبیرہ نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارے لیے تو پوری دنیا چھوٹی ہے، یہ تو بس سجاوٹ ہے۔ شہیر نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی عبیرہ کو لگا جیسے اس کی ادھوری زندگی مکمل ہو گئی ہو۔ شہیر نے اسے گھر کے کمرے دکھائے اور ہر کونے میں ان کی محبت کی کہانی جیسے گونج رہی تھی۔ وہ رات، وہ لمحات عبیرہ کی زندگی کا سب سے یادگار حصہ بن چکے تھے۔ اسے کیا خبر تھی کہ یہ خوبصورت خواب جلد ہی ایک بہت بڑے امتحان میں بدلنے والا ہے۔ جب وہ ہال میں پہنچے تو ساس اور نندوں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ گھر کی فضا پھولوں اور خوشیوں سے مہک رہی تھی۔ ساس نے عبیرہ کو گلے لگایا، جبکہ نندوں نے ہنسی مذاق اور چھیڑ چھاڑ سے گھر کو سر پر اٹھا لیا تھا۔ لے جی، ہماری پیاری بھابھی آ گئی۔ شہیر بھائی، آپ تو بہت قسمت والے نکلے۔ چھوٹی بہن نے شرارت سے شہیر کو دیکھا تو عبیرہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ شہیر نے مسکرا کر اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ساس نے بڑی محبت سے عبیرہ کو گلے لگا لیا تھا۔ وہ سب واقعی بہت اچھے لگ رہے تھے اور عبیرہ کا دل ان کے لیے احترام سے بھر گیا تھا۔ ناشتے کی میز پر قہقہے گونج رہے تھے۔ ساس اور نندیں عبیرہ کو مختلف قسم کے کھانے پیش کر رہی تھیں اور اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھ رہی تھیں۔ ماحول اتنا خوشگوار تھا کہ عبیرہ اپنے ماں باپ کی فکر کچھ دیر کے لیے بھول گئی۔ کھانے کے بعد شہیر عبیرہ کو اس کے نام کی گئی کوٹھی دکھانے لے گیا۔ وہ ایک شاندار اور پرسکون جگہ تھی۔ جب وہ دونوں کوٹھی کے وسیع لان میں ٹہل رہے تھے تو شہیر نے اچانک عبیرہ کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی کہ عبیرہ کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ تمہیں پسند آیا اپنا گھر؟ شہیر نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ بہت زیادہ۔ شہیر، مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ سب میرے نام ہے۔ آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیوں کیا؟ عبیرہ نے عقیدت سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ شہیر نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر اچانک اس کا ہاتھ چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایک پل میں بدل گئے۔ وہ خاموشی سے دوسری طرف مڑ گیا، جیسے کوئی بہت بڑی لڑائی اس کے اندر چل رہی ہو۔ عبیرہ حیرانی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ ابھی جو شخص اتنی محبت سے ہاتھ تھامے ہوئے تھا وہ ایک دم سے اتنا سرد کیوں ہو گیا۔ شام کو جب وہ واپس گھر آئے تو ایک رومانٹک ماحول بن گیا۔ شہیر نے کمرے کی لائٹس مدھم کر دیں۔ وہ عبیرہ کے قریب آیا، اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کیا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ عبیرہ نے سکون سے آنکھیں موند لیں، لیکن پھر وہی ہوا۔ شہیر اچانک پیچھے ہٹا، ایک گہری سانس لی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ عبیرہ تنہا رہ گئی۔ وہ سوچنے لگی، کیا میں نے کچھ غلط کہا یا وہ کسی چیز سے پریشان ہے؟ اگلے چند دن اسی کشمکش میں گزرے۔ شہیر کبھی اسے اپنی باہوں میں بھر لیتا، اس سے ڈھیروں باتیں کرتا اور کبھی بالکل انجان بن کر دوسرے کمرے میں بند ہو جاتا۔ ایک دن ناشتے کے وقت نندوں نے کچھ ایسا لطیفہ سنایا کہ عبیرہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ شہیر بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے عبیرہ کو ہنستے ہوئے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے سچی خوشی جھلکی، مگر پھر فوراً ہی اس نے نظریں چرا لیں۔ عبیرہ نے موقع پا کر اس کا پیچھا کیا اور بنگلے کے ٹیرس پر اسے جا لیا۔ شہیر، رکیں،
آپ کا یہ رویہ کیوں ہے؟ کبھی آپ اتنے قریب ہوتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے دنیا میری ہے، اور کبھی آپ مجھ سے اتنی دوری بنا لیتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے میں آپ کے لیے کوئی اجنبی ہوں۔ آپ کیا چھپا رہے ہیں؟ شہیر نے مڑ کر عبیرہ کو دیکھا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی تلخی تھی، مگر آنکھوں میں اب بھی پچھتاوا تھا۔ عبیرہ، کبھی کبھی انسان اپنی ہی جنگ میں اتنا الجھ جاتا ہے کہ اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے۔ بس اور کچھ نہیں، وہ اتنا کہہ کر چلا گیا، اور عبیرہ وہی کھڑی سوچتی رہی کہ اس محبت بھرے گھر میں یہ کیسی خاموش اور انجانی کشمکش چل رہی ہے۔ اسے اب بھی یقین تھا کہ شہیر اسے بے انتہا چاہتا ہے، بس کوئی ایسی بات ہے جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے۔ گھر کا ماحول بظاہر بہت خوشگوار تھا، مگر عبیرہ کے دل میں ایک انجانا سا خوف گھر کرنے لگا تھا۔ شہیر کا رویہ اب بھی کسی بند دروازے کی طرح تھا، جسے وہ کھولنا تو چاہتی تھی مگر ڈرتی تھی کہ کہیں اندر کا اندھیرا اسے ڈرا نہ دے۔ ایک دوپہر جب گھر میں سب اپنی اپنی مصروفیات میں مگن تھے، شہیر کسی کام سے گھر آیا۔ وہ ابھی کمرے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ اسے اندر سے اپنی ماں اور بہنوں کی سرگوشیاں سنائی دی۔ شہیر کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا۔ ان کی آوازیں دیواروں سے ٹکرا کر اس تک پہنچ رہی تھیں۔ وہ بات چیت، وہ الفاظ اور وہ انکشافات جن کا اسے دور دور تک گمان نہیں تھا، اس کے کانوں میں کسی زہریلے تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ شہیر کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک ایسا گہرا صدمہ تھا جو انسان کو اندر سے پتھر کر دیتا ہے۔ اسے وہ تمام کڑوی سچائیاں معلوم ہو گئیں جو اب تک پردے کے پیچھے چھپی تھیں۔ اس کا وجود تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور وہاں سے فوراً مڑ گیا، جیسے کوئی آگ کا گولا اسے اندر سے جلا رہا ہو۔ وہ اپنا حواس بحال رکھنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ عبیرہ کو اس کے چہرے سے کچھ پتہ نہ چل سکے۔ کچھ دیر بعد شہیر کمرے میں داخل ہوا۔ عبیرہ اسے دیکھتے ہی مسکرائی اور اس کی طرف بڑھی۔ آج آپ جلدی آ گئے؟ عبیرہ نے نرمی سے پوچھا، مگر شہیر کے خاموش اور سنجیدہ چہرے نے اسے چونکا دیا۔ شہیر نے گہری سانس لی، اپنے جذبات کو ایک مضبوط آہنی دیوار کے پیچھے چھپا لیا، اور مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ہاں، کچھ ضروری کام سے دبئی جانا پڑ رہا ہے، بزنس کا کچھ معاملہ ہے۔ عبیرہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ دبئی؟ لیکن اتنی جلدی؟ آپ کب واپس آئیں گے؟ شہیر نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ اس کی نظریں عبیرہ کی آنکھوں میں تھیں۔ وہ آج اسے پہلے سے کہیں زیادہ پیار اور توجہ سے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ آخری بار اسے دیکھ رہا ہو۔ بس کچھ دن کی بات ہے، میں جلد لوٹ آؤں گا۔ عبیرہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور ضد سے بول پڑی، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، مجھے یہاں اکیلے نہیں رہنا۔ میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی شہیر، پلیز مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ شہیر کو ایک پل کے لیے لگا کہ اس کا دل سینے سے باہر نکل آئے گا۔ اس نے عبیرہ کو قریب کھینچا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اسے اپنی خوشبو میں بس لینا چاہتا تھا۔ تم نہیں جا سکتی عبیرہ، وہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہیں ذرا سی بھی تکلیف ہو۔ تم یہیں محفوظ ہو۔ عبیرہ نے اس کے سینے پر سر رکھ کر ایک آہ بھری۔ اسے محسوس ہوا کہ شہیر آج بہت عجیب ہے۔ اس کی دھڑکنوں میں ایک بے چینی ہے جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ شہیر کے ہاتھ عبیرہ کے بالوں میں الجھے ہوئے تھے۔ وہ اسے ایسے پیار کر رہا تھا جیسے وہ کوئی بہت قیمتی مگر کھوئی ہوئی چیز ہو۔ شہیر، آپ کچھ چھپا رہے ہیں؟ آپ کی آواز میں یہ لرزش کیوں ہے؟ عبیرہ نے اٹھ کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ شہیر نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، ایک جھوٹا سکون اپنے چہرے پر لایا اور اسے پیشانی پر بوسہ دیا۔ صرف کام کا دباؤ ہے میری جان، تم فکر نہ کرو۔ جب میں واپس آؤں گا ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے، ایک ایسی زندگی جہاں صرف تم اور میں ہوں گے۔ عبیرہ مسکرا دی۔ اسے کیا خبر تھی کہ شہیر اس لمحے اپنے اندر ایک طوفان کو دفن کر رہا ہے۔ وہ عبیرہ سے اس طرح باتیں کر رہا تھا جیسے اسے ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ رہا ہو۔ وہ رات بہت طویل تھی، ایک ایسی رات جس میں شہیر ایک ایک لمحے کو اپنی روح میں قید کر لینا چاہتا تھا۔ اگلے دن شہیر ایئرپورٹ کے لیے نکلا تو اس کا دل دہل رہا تھا۔ وہ گاڑی میں اکیلا تھا اور اس کے دماغ میں وہ تمام باتیں گونج رہی تھیں جو اس نے سنی تھی۔ اب اس کے سامنے ایک نئی جنگ تھی، ایک ایسی سچائی جسے وہ اب کسی قیمت پر قبول نہیں کر سکتا تھا۔ دبئی کا سفر صرف ایک بہانہ تھا، اصل سفر تو اس کے اندر کی تبدیلی کا شروع ہو چکا تھا۔ شہیر کا جانا عبیرہ کے لیے کسی طویل جدائی کا پیش خیمہ بن گیا تھا۔ وہ دبئی کے لیے روانہ تو ہو گیا تھا، مگر اس کے جانے کے بعد سے ہی گھر کی فضا میں ایک عجیب سی بوجھل خاموشی اتر آئی تھی۔ عبیرہ کو لگا جیسے وہ شہیر کی آخری لمس کو ابھی تک محسوس کر سکتی ہے۔ اس نے شہیر کی وہ شرٹ جو اس نے جانے سے پہلے پہنی تھی اپنے سینے سے لگا کر کئی گھنٹے گزار دی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ شہیر اسے کچھ کہہ کر، کچھ بتا کر جانا چاہتا تھا، مگر وہ الفاظ اس کے حلق میں ہی کہیں گم ہو گئے تھے۔ پہلا دن گزر گیا۔
ابیرہ نے شہیر کو کئی بار کال کی مگر ہر بار فون یا تو بند ملا یا پھر جواب نہ آیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے قاعدہ ہونے لگی تھیں۔ ساس اور نندوں کا رویہ بھی عجیب سا ہو گیا تھا۔ وہ ابیرہ کے سامنے آنے سے کترانے لگی اور جب بھی ابیرہ ان سے شہیر کے بارے میں کچھ پوچھتی وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر وہاں سے ہٹ جاتی۔ گھر کی دیواریں ابیرہ کو جیسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھیں۔ دوسرا دن بھی کرب اور بے چینی میں بیت گیا۔ ابیرہ کو یوں لگ رہا تھا جیسے وقت کی سوئی وہیں ٹھہر گئی ہو۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی پر آہٹ پر اسے لگتا کہ شہیر واپس آ گیا ہے۔ پھر وہ وقت آ ہی گیا جس نے ابیرہ کی پوری دنیا کو تہہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ گھر کے ڈرائنگ روم میں ایک خاموشی تھی کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ ابیرہ کی ساس نے فون اٹھایا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی اور پھر ان کے ہاتھ سے ریسیور نیچے گر گیا۔ ان کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا اور وہ صوفے پر ڈھہ گئیں۔ نندیں چیخنے لگیں۔ ابیرہ جو اوپر والے کمرے میں تھی بھاگتی ہوئی نیچے آئی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کا وجود کسی اندیکھی مصیبت کی لپیٹ میں آ گیا ہو۔ کیا ہوا امی؟ شہیر کہاں ہے؟ ابیرہ نے چیختے ہوئے پوچھا۔ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ سب کے چہروں پر ایک وحشت تھی۔ تبھی گھر کا فون دوبارہ بجا۔ ایک اجنبی آواز تھی دوسری طرف جس نے وہ جملہ کہا جو ابیرہ کی زندگی کا آخری سہارا بھی چھین لے گیا۔ شہیر جس جہاز سے واپس آ رہا تھا وہ حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ ابیرہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کمرہ جیسے اس کے گرد گھومنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا مگر وہ چیخ نہ سکی۔ اس کے گلے میں جیسے کسی نے کانٹے بھر دیے ہوں۔ 2 دن پہلے جو شخص اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا، جس کے سینے کی گرمائش اب بھی اس کے دل میں محسوس ہو رہی تھی، وہ اب صرف ایک خبر بن کر رہ گیا تھا۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ رونا پیٹنا شروع ہو گیا۔ مگر ابیرہ ایک پتھر کی مورت بنی سب کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شہیر اسے یوں اکیلا چھوڑ سکتا ہے۔ وہ تو وعدہ کر کے گیا تھا کہ وہ لوٹے گا۔ وہ تو اسے ایک نئی زندگی دینے والا تھا۔ ابیرہ کی نظریں دیوار پر لگی شہیر کی تصویر پر جم گئی جس میں وہ ہنس رہا تھا۔ اس ہنسی میں اب ایک ایسا کرب تھا جو ابیرہ کو جینے نہیں دے رہا تھا۔ اس کے ذہن میں شہیر کے وہ آخری الفاظ گونجنے لگے، ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ کیا یہی تھی وہ نئی زندگی؟ ایک ایسا صدمہ جس کا کوئی مداوع نہیں تھا اور ایک ایسا سوال جس کا جواب اب موت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ شہیر خانزادہ کا غرور، اس کی سازشیں، اس کی محبت کا ڈرامہ اور اب اس کی موت، سب کچھ ایک لمحے میں تاریخ بن چکا تھا۔ شہیر کی موت کے بعد زندگی جیسے تھم گئی تھی۔ ابیرہ کے لیے ہر گزرتا لمحہ ایک صدی پر محیط تھا۔ گھر کی دیواریں، شہیر کی خوشبو سے بسی الماریاں اور وہ خاموش ٹیرس جہاں وہ اکثر گھنٹوں بیٹھی رہتی، اب صرف اس کی تنہائی کے ساتھی تھے۔ کچھ دن اسی کرب اور صدمے میں گزر گئے۔ ابیرہ نے خود کو دنیا سے کاٹ لیا۔ وہ شہیر کی یادوں میں ہی جی رہی تھی۔ تبھی تقدیر نے ایک ایسا موڑ لیا جس کی اسے امید نہ تھی۔ شہیر کے جانے کے کچھ دن بعد ہی ابیرہ نے اپنی طبیعت میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس کی۔ اسے مسلسل کمزوری اور متلی کا احساس ہو رہا تھا۔ جب اس نے ڈاکٹر سے رجوع کیا تو اسے وہ خبر ملی جس نے اس کے ٹوٹے ہوئے وجود میں ایک بار پھر ہلچل مچا دی۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ اس خبر نے ابیرہ کی آنکھوں میں آنسو لا دیے۔ ایک طرف خوشی تھی کہ شہیر کا کوئی حصہ اس کے پاس رہ گیا تھا اور دوسری طرف یہ غم کہ شہیر اس خوشی کو دیکھنے کے لیے موجود نہیں تھا۔ یہ تمہاری نشانی ہے شہیر؟ وہ کمرے میں اکیلی اس کے سوٹ کو گلے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ مگر جیسی یہ خبر گھر میں پھیلی، ماحول میں ایک عجیب سی تبدیلیاں آنے لگیں۔ ساس اور نندوں جو اب تک ابیرہ کے ساتھ ہمدردی کر رہی تھیں، ان کا رویہ مکمل طور پر بدل گیا۔ اب ان کی آنکھوں میں ہمدردی نہیں بلکہ ایک ایسی سرد مہری تھی جو ابیرہ کو ہر پل کاٹتی تھی۔ اب اس کا یہاں کیا کام؟ شہیر تو چلا گیا، اب یہ اس گھر کی وارث بن کر بیٹھنا چاہتی ہے۔ ابیرہ نے ایک دن نند کی یہ تلخ سرگوشی دروازے کے پیچھے سے سنی۔ ساس کا رویہ بھی بدل چکا تھا۔ اب ان کی زبان سے محبت کے بجائے طعنے نکلنے لگے۔ تمہاری وجہ سے ہی میرا بیٹا ہم سے دور ہوا اور اب یہ مصیبت ہمارے گلے پڑ گئی ہے۔ وہ اسے حقارت سے دیکھتی۔ ابیرہ کے لیے کھانا بنانا، اس کی ضرورت کا خیال رکھنا تو دور کی بات، اب اسے گھر کے کام کاج میں بھی بری طرح الجھایا جانے لگا۔ وہ اس سے ہر کام کرواتی تھی اور آج وہ اپنی بڑی نند کے کپڑے پریس کر رہی تھی کہ اس سے ڈریس جل گیا۔ تم نے یہ کیا کیا؟ نند کی آواز کمرے میں گونجی۔ میں معافی چاہتی ہوں، میں کام میں الجھ گئی تھی، ابیرہ روتے ہوئے بولی۔ کام میں الجھ گئی تھی یا جان بوجھ کر یہ سب کر رہی ہو؟ نند نے اندر آتے ہوئے اسے کھری کھری سنائی۔ انہوں نے جلی ہوئی قمیض ابیرہ کے ہاتھوں سے جھٹک کر زمین پر پھینک دی۔
तुम्हारी औकात ही क्या है? एक ऐसी लड़की जिसने हमारे घर को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा किया। निकल जाओ यहाँ से। अबीरा वहीं बैठी रोती रही। उसने महसूस किया कि अब इस घर में उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। उसका दिल कर रहा था कि वो चीख चीख कर बताए कि वो कितनी अकेली है, मगर उसके लबों पर खामोशी की मोहर थी। और फिर उसने सोच लिया कि वो यहाँ से चली जाएगी, भले ही उसे हकमहर वाली कोठी में अकेला रहना पड़े, मगर अब वो यहाँ पर नहीं रहेगी। और एक रात वो सबको बिना बताए घर छोड़कर चली गई। उस रात जब हक महर वाली कोठी के दरवाजे खुले तो अबीरा ने शहीर को अपने सामने पाया। वो लम्हा जैसे रुक गया था। वेलकम होम मिसेस। शहीर को अपने सामने देखकर और उसकी आवाज़ सुनकर वो वहीं पर बेहोश हो गई थी। जब अबीरा को होश आया तो शहीर उसके पास बैठा उसके माथे पर हाथ फेर रहा था। अबीरा की आंखों से आंसू रवा थे। ये सब क्या था शहीर? मैं मर रही थी तुम्हारे गम में और तुमने ये नाटक क्यों किया? ये सुनते ही शहीर उठा और दूसरे कमरे की तरफ चला गया। वो कमरे में अकेला था। उसके अंदर एक तूफान बरपा था। उसने दीवार पर जोरदार मुक्के मारे। शीशे टूटकर बिखर गए, लेकिन उसका दर्द कम ना हुआ। उसका दिल उससे लड़ रहा था। तुमने तो उसे बर्बाद करना चाहा था शहीर। तुम तो बदला लेना चाहते थे। फिर क्यों उसके आंसू देखकर तुम्हारा वजूद पिघल जाता है? क्यों तुम उसे छोड़ नहीं सकते? उसके ज़मीर की आवाज़ गूंजी। तुम उससे नफ़रत नहीं करते, तुम उससे मोहब्बत करते हो, दीवाना वार मोहब्बत। वो वापस अबीरा के पास आया। वो कांपती हुई बेड के कोने में सिमटी बैठी थी। शहीर ने उसके कदमों में बैठकर उसका हाथ अपने दिल पर रखा। अबीरा, मैंने तुमसे ये शादी सिर्फ बदला लेने के लिए की थी। मैंने तुम्हें इसलिए फंसाया था ताकि तुम्हारे थप्पड़ का बदला ले सकूं। लेकिन जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, मेरा ये नफ़रत का सारा एजेंडा धरा का धरा रह गया है। अब मैं अपनी ही अना और अपनी मोहब्बत के दरमियान एक ऐसी जंग लड़ाऊं जिसमें मेरा जीतना नामुमकिन है और मेरे बहुत से दुश्मन हैं। अबीरा के आंसू थम गए। आप क्या कह रहे हैं? बदला? दुश्मनी? शहीर ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में झांका। हाँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे दुश्मन हैं जिन्होंने मेरी खुशियाँ छीनी थी। मैंने तुम्हें अपना दुश्मन समझा, लेकिन अब तुम मेरी कमज़ोरी बन चुकी हो। मैं तुम्हें मज़ीद धोखे में नहीं रख सकता। मैंने अपने उन दुश्मनों के ख़िलाफ़ जंग छेड़ी हुई है और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और फिर उसने सारी सच्चाई बता दी। अबीरा फूट फूट कर रो पड़ी। आपने मेरे जज्बात के साथ खेला शहीर, लेकिन अब मैं आपको नहीं छोड़ सकती। शहीर ने उसे गले से लगा लिया। वो रात बहुत तवील थी, एक ऐसी रात जहाँ मोहब्बत ने नफ़रत को शिकस्त दी थी। शहीर ने उसे सीने से लगा कर रख लिया, जैसे वो उसे दुनिया की हर नज़र से छुपा लेना चाहता हो। अगली सुबह सूरज की किरणें जब खिड़की से छनकर अंदर आईं तो वो एक दूसरे के साथ नाश्ते की मेज़ पर थे। वो एक बहुत ही खूबसूरत मंजर था। शहीर ने अपने हाथों से अबीरा को कॉफ़ी पिलाई, उसके चेहरे पर गिरती लट को कान के पीछे किया और उसकी पेशानी पर एक लंबा बोसा दिया। आज हम घर वापस चलेंगे अबीरा, अब मैं मज़ीद छुपकर नहीं रहूँगा। अबीरा ने मुस्कुरा कर सर हिलाया। उसे यकीन था कि अब सब ठीक हो जाएगा। वो सुबह जब शहीर और अबीरा अपने घर की दहलीज पर पहुँचे तो वहाँ का मंजर देखने के लायक था। घर के मरकज़ी हॉल में शहीर की माँ और दोनों बहनें बैठी हुई थीं। जैसे ही उन्होंने शहीर को जिंदा सलामत चलते हुए देखा, उनके चेहरों से खून खुश्क हो गया। वो तेज़ी से उठकर भागी और शहीर को गले लगाने की कोशिश की। उनकी आंखों में मगरमच्छ के आंसू थे। मेरा बच्चा, मेरा शहीर, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि तुम हमें छोड़कर चले गए। मैं तो मरने वाली थी तुम्हारे बगैर। माँ ने ज़ारो कतार रोते हुए उसे सीने से लगा लिया। बहनों ने भी झूठा दिखावा करते हुए कहा, भाई, हमने आपके बगैर एक पल भी सुकून का नहीं गुजारा। शहीर खड़ा रहा। उसके चेहरे पर एक ठंडी और पुरवकार मुस्कुराहट थी। उसने माँ को अपने कंधों से पीछे हटाया और एक गहरी नज़र उन पर डाली। मुझे तो लगता था कि आपको मेरी मौत की खुशी हुई होगी। आखिर आप ही तो मुझे खाने में वो स्लो पॉइज़न दे रही थी, ताकि मैं आप लोगों की इन साजिशों और जायदाद की लालच से तंग आकर हमेशा के लिए आपको और इस घर को छोड़कर चला जाऊं। घर में एक सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे सफ़ेद पड़ गए। शहीर की आंखों में अब कोई जज्बाती कमज़ोरी नहीं, बल्कि एक अटल फैसला था। उसने अपने गार्ड्स को इशारा किया, जो फ़ौरन अंदर दाखिल हो गए। इससे पहले कि वो मज़ीद कोई सफाई पेश करती, उन्हें वहाँ से हिरासत में लेकर ले जाया गया। अबीरा ये सब देखकर हैरान थी। उसकी आंखों में शहीर के लिए एक अजीब सा एहतराम और प्यार था। शहीर ने उसे हाथ पकड़कर आगे किया। अब ये घर सिर्फ तुम्हारा है, यहाँ अब कोई साजिश नहीं होगी। जिंदगी ने एक नई करवट ली। वो अब उसी घर में रहने लगे थे जहाँ शहीर की यादें और उनकी नई मोहब्बत एक साथ परवान चढ़ने लगी थी। उसने अपनी सौतेली माँ और बहनों को उनके अंजाम तक पहुँचा दिया था। अबीरा पहले से ज़्यादा खिल उठी थी। चंद दिन गुजरे तो अबीरा की तबीयत कुछ बोझल रहने लगी। डॉक्टर को बुलाया गया तो मालूम हुआ कि उसकी हालत टेंशन से है।
ایک رات جب گھڑی کی سوئیاں 2 بجا رہی تھیں، عبیرہ کی آنکھ کھلی۔ اسے اچانک گلاب جامن کھانے کی شدید طلب محسوس ہوئی۔ وہ بے چین ہو کر کروٹیں بدلنے لگی۔ شہیر، جس کی نیند ہمیشہ ہلکی تھی، فوراً جاگ گیا اور عبیرہ کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا؟ اتنی بے چینی کیوں؟ عبیرہ نے شرماتے ہوئے اپنی خواہش بتائی۔ مجھے گلاب جامن کھانے ہیں شہیر ہنس پڑا۔ رات کے 2 بجے گلاب جامن؟ وہ اٹھا، عبیرہ کے بالوں کو پیار سے سہلایا اور کچن کی طرف چلا گیا۔ عبیرہ بھی پیچھے پیچھے کچن میں پہنچ گئی۔ وہاں کا منظر بہت خوبصورت تھا۔ شہیر نے اپنے ہاتھوں سے گرم گرم گلاب جامن تیار کیے۔ ان کی خوشبو پورے کچن میں پھیل رہی تھی۔ شہیر نے پلیٹ میں گلاب جامن نکالے اور اپنے ہاتھ سے گلاب جامن اٹھا کر عبیرہ کے ہونٹوں کے قریب لایا۔ عبیرہ نے آنکھیں بند کر کے اسے کھا لیا۔ یہ دنیا کے سب سے بہترین گلاب جامن ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ شہیر نے اسے اپنے باہوں میں بھر لیا اور کچن کی مدھم روشنی میں رات کے اس پہر میں دونوں ایک دوسرے کے سکون میں گم ہو گئے۔ عبیرہ نے شہیر کے کندھے پر سر رکھا اور کہا، مجھے کبھی مت چھوڑنا۔ شہیر نے اسے اپنی گرفت میں مضبوط کیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اب بس موت ہی ہمیں جدا کر سکتی ہے۔ وہ رات ان کی نئی زندگی کی حسین شروعات تھی۔ ہر سازش، ہر